ناظرین سلام علیکم. مدرز آف معصومین علیہ السلام کی اس سیریز میں ہم الحمدللہ 11ویں امام کی والدہ تک پہنچ گئے ہیں. ہم سب 12 امام سے تو بخوبی واقف ہیں, ہم سب ان کے ناموں کو جانتے ہیں, لیکن ان اماموں کو جو دینے والی والدائیں ہیں ان سے ہم کم واقف ہیں, یا کتنوں کے تو ہم نام بھی نہیں جانتے. بس اسی لیے ہم نے اس سیریز کی شروعات کی کہ آپ کو ان ہستیوں سے روبرو کروائیں تاکہ آپ کی معرفت ان کے بارے میں بڑھ سکے. آئیے ہم بات کریں گے آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں, جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں. تو آئیے آج ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ تفسیر رضوی. السلام علیکم آپا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا, ہمارا یہ جو سلسلہ تھا مدرز آف معصومین کا, الحمدللہ یہ ہم 12 امام تک پہنچ گئے ہیں ہماری سیریز کو لے کے, جس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جزاک اللہ. خدا بند کریم توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. اللہ آمین. آپا, پہلا سوال یہی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف. ہم خود بھی اتنا ان سے واقف نہیں ہیں. تو آپ کا کیا نام تھا, آپ کہاں سے تعلق رکھتی تھی, کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی, کچھ بتائیں ان کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اولاً اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اس نے یہ سعادت دی ہے کہ ایسی ہستیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ان کا ذکر کرنا بھی ایک عبادت ہے, اور ان ہستیوں کی جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی, ہمارا اور آپ کا وقار بھی اتنا بلند ہوتا جائے گا. جناب سمانہ مغربیہ جنہیں کہا جاتا ہے, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی مادر گرامی. بہت سارے القابات ان کے درج کیے گئے روایات میں, جس میں ایک ہے حدیثہ. ان کو کہتے ہیں سلیل یا سلیل, ان کا نام ہے. اس کے علاوہ ان کو کہا جاتا ہے حرابیہ. حرابیہ کا جو فلسفہ ہے کہ کیوں حرابیہ کہتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اور ان کو سوسن بھی کہتے ہیں. جیسے امام زمان کی مادر گرامی کا ایک نام سوسن ہے, ویسے ان کا بھی ایک نام سوسن ہے. آپ سوال کر سکتی ہیں یہاں پر کہ کیوں آخر اتنے سارے القابات دیے گئے اور دونوں بیویوں کو ایک جیسا لقب سوسن سے کیوں نوازا گیا. اس کا ریزن علماء یہ بتاتے ہیں کیونکہ امام کو, خود امام زمان کو بہت زیادہ خوف تھا, لوگوں کا خطر تھا کہ کس طرح سے ان کو دنیا میں آنے نہیں دیا جانا چاہتے تھے وہ لوگ, کہ کسی طرح سے امام دنیا میں نہ آ سکے, انہیں قتل کر دیا جائے دنیا میں آنے سے پہلے. لہٰذا ان کی ماؤں کو بھی مخفی رکھا گیا. ان کو مخفی رکھنے کے لیے ان کے نام کو الگ الگ طریقے سے بدلا گیا اور الگ الگ نام سے ان کو پکارا گیا. ان کا جو مشہور نام ہے وہ سمانہ ہے, جناب سمانہ خاتون یا سمانہ مغربیہ ان کو کہا جاتا ہے. صحیح. حربیہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے, جیسے آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے, ان کا قبیلہ کیا ہے, کہاں سے آئی تھیں. لفظ حربیہ جو ہے حرب سے بنا ہے. حرب یعنی کیا؟ کوئی جگہ, جنگ. حرب یعنی جنگ. ان سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. میری صلح اس کے ساتھ ہے جس کی صلح آپ کے ساتھ, میری جنگ اس کے ساتھ جس کی جنگ آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو حرب یعنی جنگ. حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ. حربیہ یعنی جو جنگ کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو جسے. تو کہتے ہیں عباسی حکومت جب تھی, کسی جنگ میں ان کو حاصل کیا گیا تھا کنیز کے طور پر, اور پھر یہ کنیز بن کر آئی تھی اور مدینے کی سرزمین پر انہوں نے زندگی گزاری تھی. اور اسی مدینے میں زندگی گزارتے ہوئے پھر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا تھا. تو آپ اسی کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے امام علی نقی علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی, کس نے کروائی, کیا حالات تھے. ظاہراً تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ملتا ہے کہ کس کے ذریعے سے امام نے پیغام بھجوایا. بس تاریخ اتنا ضرور کہتی ہے کہ جو ایک کنیز بن کر آئی ہے, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ بنا کر ان کو شیعوں کے رہبر کی زوجیت کا مقام دیا. یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک خاتون فقط کنیز ہے, اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد, کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک معصوم امام کی زوجہ بن جاتی ہے. یہ کمال کیوں ملا ہوگا, نہیں کیوں ملا ہوگا یہ کمال؟ اللہ نے دیا, کیوں دیا, یہ سوال ہے نا. اللہ نے کیوں دیا ہوگا؟ کوئی خاصیت ہوگی, کوئی خوبی ہوگی. کہتے ہیں کہ ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کی پاک دامنی اور ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ امام نے ان کو اپنی زوجہ کے طور پر قبول کیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ اکثر
اکثر امام ہادی ان کو دیکھتے تھے اور ان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے سمانا آپ ہر طرح کی آلودگی سے، ہر طرح کی ناپاکی سے، ہر طرح کی برائی سے پاک ہیں، آپ دور ہیں. اور پھر مولا ان کو دیکھ کر مسکرا کے کہتے تھے سمانا آپ جانتی ہیں ان قریب پروردگار عالم آپ کی آغوش میں ایک ایسا ہادی دے گا، ایک ایسی حجت اللہ کی آپ کی آغوش میں آئے گی جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم جور سے بھری ہوگی. یعنی کس طرح سے ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ ایک دادی بننے والی ہیں، آپ ایک معصوم ایک آخری حجت کی دادی بننے والی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام زمان کی ولادت کے بعد ان کو ایک اور لقب ملا تھا جدہ کا. اچھا، ان کو جدہ کہا جانے لگا تھا. اور اکثر اور بیشتر تاریخ میں انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے، ملتا ہے کہ یہ امام زمان کی زندگی تک بھی حیات تھیں. اچھا، ہاں، لہٰذا ان کو جدہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ جدہ سے ملنے جا رہے ہیں، جدہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. یہ ان کے کردار کی بلندیاں ہیں جہاں تک پہنچنا ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. جی آپا، پھر امام حسن عسکری اسلام کی ولادت کب ہوئی، کیا حالات تھے؟ کیونکہ ایک معصوم کی جب ولادت ہوتی ہے تو کچھ خصوصی حالات ہوتے ہیں. اور بی بی سمانہ کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی اولادیں تھیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ 231 میں ہوئی ہے. جی. 212 میں امام ہادی کی ولادت ہوئی، 212 ہجری میں. 231 ہجری میں امام حسن عسکری کی ولادت ہوئی ہے. اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے اولاد میں سے اس طرح سے ہیں کہ جن کے بارے میں پہلے سے ان کو معلوم تھا کہ یہ میرے شوہر کے بعد اللہ کی حجت ہے، ان کو امامت کا درجہ حاصل ہوگا. صحیح. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اور بھی بچے تھے جن میں سے ایک ان کا لقب دیا گیا ام ابی محمد، کیونکہ ایک بیٹے کا نام محمد تھا. بہت زیادہ متقی تھے، بہت زیادہ پرہیزگار تھے، لیکن ان کی زندگی میں ہی محمد کا انتقال ہو گیا. انہوں نے یہ صدمہ بھی اٹھایا ہے، جوان بیٹے کا داغ انہوں نے اپنے دل پر اٹھایا. دوسرا جو ان کا بیٹا ہے وہ خود امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور تیسرا یو کین بلیو جعفر کذاب، بی بی سمانہ کی اولاد ہے وہ؟ امام ہادی کے بیٹے ہیں. اچھا. جناب جعفر جن کو کذاب کے نام سے جانا جاتا ہے. بعد میں بہرحال ان کے بارے میں روایات ہے کہ وہ لوٹ آئے تھے، انہوں نے توبہ کیا تھا، لیکن جعفر کذاب کے لقب سے جو مشہور ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں. اچھا. صحیح. اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام انہوں نے عالیہ رکھا تھا. یعنی یہ 3 بیٹے اور ایک بیٹی ان کے پاس اللہ نے بطور تحفہ ان کو دیا تھا. جو لقب ان کو دیا گیا، ان لقب کے علاوہ کنیت ام ابی محمد، ام الحسن کنیت بھی ان کی دی گئی. جناب جعفر کے علاوہ، جناب محمد کے علاوہ امام حسن عسکری کو اگر ہم دیکھیں، ان کی تربیت کا انداز دیکھیں، ان کی زندگی کو ہم دیکھیں، 8 برس کے تھے یا اس سے بھی کم کا سن تھا جب وہ سامرا کی گلیوں میں کھڑے بچوں کو دیکھ رہے تھے. مشہور واقعہ، مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا. بچے کھیل رہے تھے اور امام کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے. اور جب بہلول نے دیکھا تھا اور کہا تھا کیوں رو رہے ہو، کھلونے چاہیے. ہاں، یاد آیا واقعہ، کھلونے چاہیے. تو انہوں نے کہا، تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم کو کھیلنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا ہے. ہاں، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. تو بہلول نے پوچھا تھا امام عسکری سے کہ پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب کھانا پکاتے وقت ان کو چولہا جلانا ہوتا ہے تو وہ پہلے چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہیں، چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہیں، پھر اس کے بعد بڑی لکڑیاں جلاتی ہیں. میں یہ یہاں پر سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے مجھ جیسے پہلے چھوٹوں کا استعمال کیا جائے اور پھر بڑے اس میں جلائے جائیں، ہم کو آگ بنایا جائے بڑوں کو جلانے کے لیے. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بچپنا، ان کو اس طرح کی سعادت جو ملی، بہرحال وہ امامت کے درجے پر تھے مگر چونکہ ماں کا کردار تھا، اس کمسنی کے عالم میں بھی امام کی معرفت کا عالم اس قدر بلند ہے کہ امام کہہ رہے ہیں ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں اس عمر میں مولا فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم کی آگ کی فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آگ میں مجھے بھی ڈالا جائے، میرا استعمال کیا جائے آگ جلانے کے لیے. جی بے شک. آپا پھر ان کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ ان کی جو وفات ہے وہ کس طرح سے ہوئی اور
ان کی آج کیا کئی قبر مبارک کا تذکرہ ملتا ہے کہ کہاں دفن ہے، کیا سلسلہ تھا وہ؟ خوبصورت تاریخ ہے ان کے سلسلے سے اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. اللہ، جس وقت میں پڑھ رہی تھی میرے اندر ایک عجب سی کیفیت طاری تھی کہ اتنی عظیم ہستی ہیں اور ہم آج تک ان سے غافل تھے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے عالم جوانی میں اپنے بیٹے کو کھو دیا، اس کے بعد انہی کی زندگی میں متوکل نے امام ہادی کو قید کر لیا. ٹھیک ہے، مدینے میں رہتے تھے، زندگی مدینے میں گزارتے تھے. مولا کو قید کر کے کہاں بلایا گیا؟ سامرا بلا لیا گیا. سامرا مولا کو قید کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ سارے حالات یہ دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے. اور بیوی نہیں گئی تھی ان کے ساتھ؟ بیوی نہیں گئی تھی، صرف مولا کو بلایا گیا تھا. اور جس وقت مولا کو متوکل نے بلایا تھا اس وقت مولا مدینے کے در و دیوار کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے 28 رجب امام حسین دیکھ رہے تھے، اور الوداع ایسے کہہ رہے تھے کہ جیسے اعلان کر رہے ہوں کہ یہ میری آخری نگاہ ہے مدینے کی سرزمین پر، اب یہاں میں لوٹ کر نہیں آؤں گا. یہ حالات بھی انہوں نے دیکھے. اس کے بعد خود ان کی زندگی میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے امام جیسے بیٹے کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، وہ بھی شہید ہوتے ہوئے، مسموم ہوتے ہوئے، زہر دغا سے شہید کیے گئے. مولا ان کے شوہر زہر دغا سے شہید کیے گئے، ان کے بیٹے زہر دغا سے شہید کیے گئے، ان کے بیٹے محمد دنیا سے چلے گئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے شوہر کو قید میں ادھر سے ادھر لے جایا جا رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے امام ہادی کو جس قید میں رکھا گیا تھا وہ غریبوں اور مسکینوں کی قید تھی. جب چاہنے والا آتا تھا نا مولا سے ملاقات کرنے تو مولا کو دیکھ کر زارو قطار رونے لگتا تھا، اور رو رو کر کہتا تھا کہ مولا آپ ہمارے امام ہیں اور آپ کو اس عالم میں رکھا گیا ہے، اس ظلم و تشدد کے ساتھ آپ کو رکھا گیا ہے. اور اس پر بھی بار بار قید کو چینج کیا جاتا تھا، بدلا جاتا تھا. امام کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کے لیے سامرا کی گلیوں میں ڈھول بجائے جاتے تھے، تاشے بجائے جاتے تھے، رقص کروایا جاتا تھا. اس قدر آواز بلند کی جاتی تھی کہ ان کی عبادتوں میں خلل ہو. لیکن اس کے باوجود دربان یہ کہتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں ان کی عبادتوں پر کہ جب سے قید میں آئے ہیں میں نے ان کو عبادتوں کے سوا کسی دوسری حالت میں دیکھا ہی نہیں ہے. عاشق بن گیا تھا دربان. یہ سارے مظالم ان کو خبر پہنچتی تھی، یہ سنتی تھی، ان کو سب پتہ چلتا تھا. صحیح ہے، سارے درد انہوں نے اٹھائے. اور پھر اس کے بعد جب امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے تو ایک فتنہ سامرا میں آتا ہے. اور وہ فتنہ کیا تھا؟ میں نے آپ کی خدمت میں بتایا، جعفر کذاب. احسان، جعفر کذاب کا فتنہ کیا ابھرا اس میں؟ جعفر امامت کا جو دعویٰ کیا، امامت کا دعویٰ کیا، انہوں نے میراث کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری میراث ہماری ہے، یہ ساری میراث ہماری ہے. اب یہ امامت کا دعویٰ بھی انہوں نے کر دیا. دیکھیے مسئلہ کیا تھا، 3 گروہ ہو گئے تھے. امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد شیعوں کے گروپ بن گئے تھے. پہلا گروپ یہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ امام کی کوئی شہادت نہیں ہوئی ہے، بس امام ایسے ہی ہم سے دور ہوئے ہیں، آ جائیں گے. دوسرا گروپ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ امام شہید تو ہوئے ہیں لیکن یہ واپس زندہ کیے جائیں گے اور یہ آ جائیں گے اور یہی امام مہدی ہیں. یعنی امام عسکری کو ہی لوگوں نے امام مہدی مان لیا تھا. تیسرا گروپ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، وہ تو چلے گئے، وہ کوئی امام چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا امامت کو اب چننے کا اختیار ہمارے پاس ہے. آپس میں جھگڑے چل رہے تھے اور اس پر جعفر کذاب کا فتنہ ابھر کر سامنے آیا. جو حقیقی شیعہ تھے اس وقت پریشان ہوئے. جب حقیقی شیعہ پریشان ہوئے تو خبر کس کو پہنچی؟ جناب سمانہ کو. جناب سمانہ اس وقت وہاں سے آتی ہیں جب وہ سامرا میں نہیں تھی، مدینے کی سرزمین پر تھی. تاریخ کہتی ہے مدینے سے سامرا آتی ہیں، اور آنے کے بعد جناب جعفر کذاب کے فتنے کو انہوں نے ختم کیا ہے. اپنے بیٹے سے انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے ظاہری طور پر اپنے بیٹے کے خلاف کھڑے ہو کر یہ گواہی دی ہے کہ تم میراث کے اکیلے حقدار نہیں ہو، میراث کی حقدار میں بھی ہوں. جو چھوڑ کر گئے ہیں امام عسکری. اور پھر وہاں پر ایک جملہ بی بی نے اپنے لیے کہا، جانتے ہو جعفر، میرے بیٹے عسکری نے جاتے ہوئے مجھے اپنا وصی قرار دیا ہے. اچھا، میں ان کی وصی ہوں.
یعنی اس وقت اگر کوئی بھی امام عسکری کے لیے کچھ بھی جاننا چاہتا ہے یا ان کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، تو وہ میرے پاس آئے. جی. اور پھر یہی وہ مرحلہ تھا جہاں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی جعفر کذاب کے پاس ظاہر ہوئے تھے، اور ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کیوں میرے حق کو تم اپنا حق بتاتے ہو. یہ فتنہ بھی خاموش اگر کسی نے کیا ہے تو وہ کس نے؟ بی بی سمانہ. بی بی سمانہ نے. شاید یہی وجہ ہے، سنیں اب تاریخ کے جملے، شاید یہی وجہ ہے کہ ایک راوی ہے کہتا ہے کہ میں جناب حکیمہ کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں نے جناب حکیمہ سے پوچھا کہ میں پردے کے پیچھے کھڑا تھا، جناب حکیمہ اس پار تھی، میں اس پار تھا. میں نے ان سے سوال کیا کہ اس وقت آپ کس کی امامت کے قائل ہیں؟ جناب حکیمہ نے جواب دیا میں عسکری کے بیٹے، امام حسن عسکری کے بیٹے، نام انہوں نے بتایا، مہدی کی امامت کی قائل ہوں. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو یہ پوچھتا ہے راوی کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ پھر کہاں ہیں، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا پنہا ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، کیونکہ حکومت کا خوف ہے، حکومت ان کو ڈھونڈ رہی ہے قتل کرنے کے لیے، لہٰذا اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہے. راوی کہتا ہے میں نے جناب حکیمہ سے پوچھا اچھا اگر وہ پنہا ہیں، اگر اللہ نے انہیں چھپا دیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے، تو شیعان حیدر کرار کے مسئلے کون حل کرے گا؟ ہماری اصلاح کون کرے گا؟ ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو ہم کہاں جائیں؟ جناب حکیمہ نے جواب دیا جدہ کے پاس جاؤ، یعنی جناب سمانہ کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جناب سمانہ کو امام حسن عسکری نے اپنا وسیع قرار دیا ہے، لہذا جب تک وہ غیب میں ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں، تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو جدہ کے پاس جاؤ، ان سے جا کر سوال کر سکتے ہو، ان سے جا. یہ غیبت صغریٰ کی باتیں ہیں. اس کے بعد ایک بہت اچھا کمپیریزن دیا گیا جناب زینب کبریٰ سے، جناب سمانہ خاتون کا، کہ جناب سمانہ خاتون اپنے دور کی زینب کبریٰ ہیں. زینب دوران لکھا، مجتہدین نے لکھا کہ یہ زینب دوران تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آقا حسین اپنے سفر کو اختیار کرتے ہوئے، دنیا سے رخصت کرتے ہوئے، جناب زینب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا گھر بار تمہارے حوالے، میرا سجاد تمہارے حوالے، یہ امامت تمہارے حوالے. بالکل اسی طرح امام عسکری نے بھی جناب سمانہ کو اپنے پاس بلا کر کہا یہ میری امامت کا عہدہ سنبھالنے کی ذمہ داری تمہارے حوالے، میرا گھر بار تمہارے حوالے. یعنی یہ جناب سمانہ خاتون کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا ان کے لیے کمال کا مرحلہ ہے، بلندی ہے ان کی کہ ان کو وسیع قرار دیا گیا 11ویں امام کا، اور ان کو جناب زینب دورہ کا لقب دیا گیا. اس سے ہم خواتین یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خاتون کو کسی بھی عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خواتین کو عہدہ نہیں دیا جا سکتا، خواتین عہدے کے قابل نہیں ہوتی، عہدے کے لائق نہیں ہوتی، یہ نہیں کہا جا سکتا. ہر مقام پر کربلا سے لے کر جناب سمانہ خاتون تک ہم اگر دیکھیں تو ہر مقام پر ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ خواتین کو بھی پوزیشن دی جا سکتی ہے، اور خواتین کے اندر ایک بہت بڑا ہنر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ محال حالات میں بھی، دشواریوں میں بھی اپنے اندر صبر کا جوہر رکھتی ہیں، اور پھر جو ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے اس ذمہ داری کو وہ بقائے دوام تک پہنچانے کی قوت رکھتی ہیں. تو آپا پھر یہ تو رہی ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے خاتون کسی بھی پوزیشن کو حاصل کر سکتی ہے یا ان کو کوئی روکا نہیں جا سکتا ہے. ان کی وفات کس طرح سے ہوئی؟ ان کا جو آخری دنیا سے جو رخصت تھا وہ کیسے ہوا؟ اور کیا ان کی قبر مبارک کا کوئی ذکر ملتا ہے کہ کہیں ہے ان کی قبر؟ ان کے لیے ان کے جو آخری ایام ہیں اس کے لیے یہ ملتا ہے کہ شاید 262 ہجری تھی جب ان کی دنیا سے وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک وصیت کی ہوئی تھی کہ مجھے میرے گھر کے اندر دفن کیا جائے. حالانکہ زندگی انہوں نے مدینے میں کچھ حد تک گزاری ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ان کی وصیت تھی کہ مجھے میرے گھر میں دفن کیا جائے، لہٰذا کہتے ہیں کہ کہیں ان کی قبر اطہر جو ہے وہ سامرا کی سرزمین پر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا خاکہ، ممکن ہے کہ مدینے میں ہو، ممکن ہے کہ سامرا میں ہو. وصیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کی قبر اطہر سامرا کی سرزمین پر موجود ہے.
اوکے، ٹھیک ہے آپا، جزاک اللہ، بہت خوب۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو بی بی سمانہ سے واقف نہیں تھے ان کی بھی معرفت میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھی بی بی سمانہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی جھلک جو ہم نے دیکھی کہ ان کی لائف کس طرح سے رہی۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔